بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک شاعر ہے، ان کا یہ کلام ہے، ایک نوحے میں استعمال ہوا ہے کہ امام علی علیہ السلام کربلا میں امام حسین سے فرما رہے ہیں کہ اے میرے بیٹے، تم تو اب بھی مطلب حواس میں ہو اتنے صدمے اٹھانے کے بعد، اور ایسی تو جنگ ہم نے بھی نہیں لڑی بھوک اور پیاس میں۔ دیکھیں اس طرح کا اول تو یہ کہ امام علی نے کہا نہیں ہے، یہ شاعر نے اپنی جذبات کی دنیا جو شاعر لوگ کے پاس ہوتی ہے اور ان کی تخیلات کی جو دنیا ہوتی ہے، وہاں سے یہ اسٹیٹمنٹ کو اٹھایا اور مصرع کمپلیٹ کرنے کے لیے وہاں پہ لگا دیا۔ نوخان نے اسے پڑھ دیا، بہت سے لوگوں نے اسے ایکسیپٹ بھی کر لیا رہے گا اور بہت سے لوگوں نے کہا درگزر بھی کر دیا رہے گا سن کے، ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے دھیرے دھیرے کرتے کرتے شاعر اپنی تخیلاتی دنیا سے ایک ایک کلام کو اٹھاتا ہے، نوحے اس پہ بنتے ہیں، پھر وہ نوحے کو لوگ روایت سمجھ کے ایکسیپٹ کرنے لگ جاتے ہیں، اور پھر ایک ایسا دین کریٹ ہو جاتا ہے جو ایگزسٹ نہیں کرتا۔ پھر جب انہیں بتایا جائے کہ بھائی یہ صحیح نہیں ہے، غلط ہے، تو پھر ان کے اوپر، بولنے والے کے اوپر یہ انگلی اٹھتی ہے کہ یہ اسدآبادی کا نعوذ باللہ دشمن ہے، اور یہ وہ شخص جس نے، وہ لوگ جو لوگ بھی اس طرح سے آتے ہیں میدان میں بولتے ہیں، یہ وہی لوگ ہیں جن لوگوں نے اپنی پرائرٹیز کو صرف کیا ہے، پرائرٹیز اپنی دی ہے تاکہ دین سیکھے سمجھے اور لوگوں تک پہنچا سکے۔ ان لوگوں کے اوپر یہ بہتان اور یہ تہمت لگائی جاتی ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے کہ یہ آزادی کا دشمن ہے نعوذ باللہ۔ آپ اس کی بات کو نہیں سمجھ پا رہے ہیں اور اس کو مس انٹرپریٹ کر کے آپ اس کے اوپر لعن طعن وغیرہ بھی شروع کرتے۔ کئی علماء سے عوام کو دور کر دیا گیا اسی بہتان کا استعمال کر کے۔ اب دیکھیے ہے کیا مسئلہ، کیا ہے اس میں مسئلہ یہ ہے کہ سب کے سب محمد ہے، نو ڈاؤٹ یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ سب کے سب کا حکم ایسا ہے جیسے رسول خدا کا حکم ہے، امام حسین کا حکم ایسا ہے جیسے رسول خدا کا، امام زمانہ کا حکم بھی ایسا ہوگا جیسے رسول خدا کا حکم ہے۔ یہ تشیع کا عقیدہ ہے، کلنا محمد۔ لیکن مقام میں فرق ہے، امام حسین سے بلند مقام ہے امام علی کا۔ یہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، کہ یہ حسن اور حسین جنت کے جوانوں کے سردار ہیں، اور ان کے جو والد ہے یہ ان سے افضل ہے، ٹھیک ہے۔ امام علی سے بڑا مقام ہے رسول خدا کا۔ رسول خدا، امام علی خود فرما رہے کہ انا عبدم من عبید محمد، میں محمد کے غلاموں میں سے غلام ہوں۔ تو اتھارٹی میں نو ڈاؤٹ سب سیم ہے، لیکن مقام میں فرق ہے، وہاں پہ مرتبے ہے۔ تو اب یہاں پہ دیکھیں کہ یہ جو ایک مسئلہ کریٹ کر دیا ہے یہاں پہ انہوں نے، شاعر صاحب نے، کہ امام علی کہہ رہے ہیں کہ ایسی تو ہم نے بھی نہیں لڑی۔ اب آپ جا کے روایت پڑھیے، امام علی نے کون سی جنگ کون سے عالم میں پڑھی ہے، اور اگر اس طرح کا مارکا امام علی کے ساتھ میں آتا تو امام علی بھی اسی طرح سے کرتے، کیونکہ امام علی بہرحال امام حسین کے والد ہیں۔ امام حسین کے اندر یہ جو چیز، نو ڈاؤٹ وہ امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، لیکن وہ کس کے فرزند ہیں؟ فرزند امیر المومنین ہیں، فرزند جناب سیدہ سلام اللہ علیہا ہے، ان کے نانا معصوم ہیں، پیغمبر اکرم کے نواسے ہیں۔ یہ صفت آئی کہاں سے؟ یہ سب چیزیں کیونکہ انہی لوگوں کی وجہ سے ہے۔ تو اس طرح کے الفاظ کہنا کہ ایسا تو انہوں نے بھی نہیں کیا، امام علی نے بھی نہیں کیا، ارے بھائی امام علی کے ساتھ ہوتا تو امام علی بھی کرتے۔ یہ کہہ کر ایسا نہیں کہ بھئی امام حسین نے جو کیا یہ کوئی دوسرا امام نہیں کر سکتا، تو نہیں، امام حسن کے ساتھ ہوتا، امام حسن بھی وہی جوہر دکھاتے جو امام حسین نے دکھایا۔ تو اب نو ڈاؤٹ کہ جو مصائب اور جو فضائل اہل بیت علیہ السلام کے ہیں، یہ عقل بشری اس کا احاطہ نہیں کر سکتی۔ یہ ایک کلی بات ہے کہ اہل بیت علیہ السلام کے مصائب اور فضائل دونوں کا احاطہ انسانی عقل اس کی بس کے باہر ہے، انسانی عقل کے بس کے باہر ہے، اور یہ تشیع کا عقیدہ ہے۔ لیکن یہاں پہ جب انسان کریٹ کرنے جائے گا اپنی تخیلاتی دنیا سے، اپنے جذبات سے، جب ان کی فضیلت یا ان کے مصائب یا ان کی مصیبت کو کریٹ کرنے جائے گا تو ان کی شان میں گستاخی کر بیٹھے گا۔ تو اس سے گریز کرنا چاہیے، کوشش یہ کرنا چاہیے کہ جب بھی نوحے وغیرہ لکھے یا کوئی کلام لکھے اہل بیت کی شان میں یا ان کی مصیبت کو بیان کر رہا ہے اپنے کلام میں، تو روایتوں کا سہارا لے، روایتوں کا سہارا لے، جذبات کا سہارا نہ لے، تخیلات کا سہارا نہ لے، ورنہ ہوگا یہ کہ ایک ایسا دین بن کے سوسائٹی کے سامنے آ جائے گا، کیونکہ یہ پڑھ دیں گے نوحے اور مرثیے پڑھ دیں گے، پھر لوگ اس کو روایت سمجھ کے ایکسیپٹ کر لیں گے اور پھر اسی کو دین سمجھنے لگیں گے، اور اس سے وہ پرابلم کریٹ ہوگا جو آپ سوسائٹی میں دیکھ سکتے ہیں۔ عزاداری سید الشہداء کے نام کے اوپر آج جلوسوں میں گٹکا بانٹ دیا گیا،
زلجنا بناتے بناتے ہم نے بیل کو بھی زلجنا بنا دیا، بیل کو سجا سوار کے لے کے آ گئے، مجسمہ بنایا اور اس کو علم کا نام دے دیا، تابوت کے اندر جوتے بھی رکھ دیے، چھوٹی چھوٹی بچیاں مطلب 10 12 15 سال کی بچیوں کو نامحرموں کے درمیان میں، وہ بچی جو بالغ ہو چکی ہے ان کو نامحرموں کے درمیان میں، وہ تعصیب کی چکر میں نامحرموں کے درمیان میں بچیوں کو 9 9 10 سال 15 سال کی بچیوں کو ان کے درمیان میں سے گزار دیا، نامحرموں کے درمیان میں سے اللہ تش پانی یہ کہہ کر اس طرح سے گزار دیا۔ یہ نتیجے نکلیں گے، اور اس سے خطرناک نتیجے آپ دیکھ سکتے ہیں، سوشل میڈیا پہ آپ جائے دیکھیں کیا کیا خرافات کر رہے ہیں، اور اس کو نام دین کا دے رہے ہیں، اس کو نام حسینیت کا دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ تو یہ نقصان ہوگا۔ تو کوشش کرے کہ جب کلام لکھے تو روایت تو اس کا بیس روایت ہو، خیالات اور جذبات نہ ہو۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔